بسم اللہ الرحمن الرحیم بین والد جندی، والد جندی کے معنی فوجی باپ، وولد فقیہ، ولد فقیہ کے معنی فقیہ اولاد، فقیہ لڑکا یا فقیہ بیٹا۔ ایک فوجی باپ اور ایک فقیہ بیٹے کے درمیان بات چیت یا مکالمہ۔ جندیون کی جمع جنود، فوجی۔ خرج فروخ ابو عبد الرحمن فی البعوث، ابو عبد الرحمن دال پر کسرہ پڑھیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے ابو کی۔ اور دوسری چیز یہ سمجھیے کہ یہ فروخ اور ابو عبد الرحمن یہ اصل میں عطف بیان کی بحث ہے۔ یہ فروخ جو ہے یہ معطوف علیہ اور ابو عبد الرحمن عطف بیان ہے، یعنی معطوف ہے۔ اب پڑھ چکے ہیں کہ عطف بیان وہ ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، اور یہاں پر ابو عبد الرحمن فروخ کی وضاحت کر رہا ہے۔ فروخ ابو عبد الرحمن فی البعوث لشکر میں نکلے، بعث جمع بعوث کے معنی لشکر۔ کہاں نکلے؟ الی خراسان، خراسان کی طرف۔ کب؟ ایام بنی امیہ، امیہ کو پڑھیں گے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ ایک تو علم ہے، نمبر دو دوسرا وصف مان لیجئے، یا تو ان کو تانیث مانیے یا غیر عجم مانیے۔ بنی امیہ کے زمانے میں غازین، غازین کے معنی مجاہد کی حیثیت سے، جہاد کرنے والے کی حیثیت سے، یہ غازین حال بن رہا ہے۔ اور ذوالحال کون ہے؟ خرج میں، خرج کے بعد جو یہ فرخ ابو عبد الرحمن ہے یہ ذوالحال ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، فروخ ابو عبد الرحمن لشکر کے ساتھ بنی امیہ کے زمانے میں ایک مجاہد کی حیثیت سے خراسان فتح کرنے کے لیے نکلے۔ وَوَلَدُهُ رَبِيعَةُ حَمْلٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، یہ ربیعۃ بھی غیر منصرف ہے، ایک علم ہے، دوسرا اس کا تانیث ہے۔ جبکہ ان کا لڑکا ربیعہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لفظی ترجمہ ہوگا، اور ان کا لڑکا ربیعہ حمل، حمل کی شکل میں تھا، فی بطن امہ، اپنے ماں کی پیٹ میں۔ امہ میں ہا جو ضمیر لوٹ رہی ربیعہ کی طرف، اور امہا ہا ضمیر تثنیہ کی کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ ربیعہ گرچہ لفظاً مؤنث ہے لیکن یہ معنوی طور پر مذکر کے لیے مستعمل ہے، اور ان کا لڑکا ربیعہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جبکہ وہ خراسان فتح کے لیے نکلے تھے۔ وخلف عند زوجته ام ربیعۃ، اب ام ربیعۃ یہ بھی عطف بیان کی بحث ہے۔ یہ زوجتی ہی یہ ہے معطوف علیہ، اور ام ربیعۃ عطف بیان ہے کیونکہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہے۔ ان کی بیوی کون ہے؟ ان کی بیوی ام ربیعہ یعنی ربیعہ کی ماں، اور انہوں نے اپنی بیوی یعنی ربیعہ کی ماں کے پاس 30,000 دینار، 30,000 دینار چھوڑا تھا۔ اب دوسری چیز سمجھیے کہ الف کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 13 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد اور منصوب، اور 30 ان کے بعد جو تمیز ہے وہ الف، تو اس لیے ان کو ہم نصب دیے۔ اور دینارین یہ مجرور اس لیے ہے کہ یہ ہم الف کی تمیز بنا دیے ان کو۔ اور ابو عبد الرحمن نے اپنی بیوی یعنی ام ربیعہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر
گیا تھا. فقدم المدینۃ بعد 27 سنۃ. پھر جب وہ مدینہ آئے کب؟ 27 وہ ہے کہ 27 سال. سنتن سال کے معنی کر لیں گے. پھر وہ 27 سال کے بعد مدینہ تشریف لائے. وَهُوَ رَاكِبٌ فَرْسًا فِي يَدِهِ رُمْحٌ. رمحن جمع ریما کے معنی نیزہ. جبکہ وہ گھوڑے پر سوار ہی تھے اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. یہ جو پورا جملہ حال بن رہا ہے. رکب سے راکب اس میں فاعل کا صیغہ ہے سوار ہونے والا. فنزل عن فرسه تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. ثم دفع الباب برمحه. دفع یدفع دفن کھٹکھٹانا کے منع کر لیجیے یہاں پر. اور رمحن کے منع نیزہ اور الباب کے منع دروازہ. تو انہوں نے دروازے کو اپنے نیزے سے کھٹکھٹایا. فخرج ربیعۃ تو ربیعہ نکلا. یہ ربیعہ کون تھا؟ انہی کا لڑکا تھا جن کو وہ اپنی بیوی کے پیٹ میں حمل کی شکل میں چھوڑ کر کے گیا تھا جنگ کرنے. اور وہ 27 سال کے بعد لوٹا تو وہ اپنے لڑکے کو نہیں پہچانا. پھر اس کے بعد کیسی نوعیت پیش آئی، کیا صورت حال تھی، ان کو دیکھیے. فقال له یا عدو اللہ اتہجم علی منزلی. یہ کون کہہ رہا؟ فقال میں جو ضمیر ہے ان سے مراد ربیعہ ہے، اور لہو میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد فاروق ابو عبد الرحمن ہے. تو ربیعہ نے عبد الرحمن سے کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، یا حرف ندا ہے. اتہجم علی منزلی، کیا تم میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ہجم یہجم ہجومن کے معنی حملہ کرنا. فقال لا، تو ابو عبد الرحمن نے کہا نہیں. فقال فاروق نے کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، انت رجل، تم ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے، دخلت علی حرمتی. حرمت جمع حرمت من بیوی، جو کہ میری بیوی کے پاس داخل ہوا. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے تھے، اسی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آئی. فتواثبا، تواثبا یہ تواثبو تواثبن کے لفظی مناتے ہیں ایک دوسرے پر کود کر جانا. مطلب کیا کود کر جانا؟ یعنی وہ دونوں آپس میں غصے کی حالت میں ایک دوسرے کے لیے اپنے آستین کو چڑھانے لگے، یعنی دھکا مکی کرنے لگے. وَتَلَبَّبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِصَاحِبِهِ. اور تلببا یتلببو تلببن کے معنی گریبان پکڑ کر کھینچنا، دست گریباں ہونا. اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے دست گریباں ہو گئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے گریباں پکڑنے لگے. حتی اجتمع الجیران، جارون جمع جیران کی معنی پڑوسی، اجتماع کی معنی جمع ہونا، یہاں تک کہ پڑوسی جمع ہو گئے. فبلغ مالک بن انس، اور یہ بات مالک بن انس والمشیخت اور شیوخ کے پاس پہنچی. جب پڑوسی کے لوگ جمع ہو گئے تو یہ بات مالک بن انس اور شیوخ کے پاس پہنچی. تو فاتوا، وہ لوگ آئے، یعینون ربیعۃ، ربیعہ کی مدد کے لیے. یعینون کا جو فاعل ہے وہ ہم ضمیر ہے جس سے مراد مالک بن انس اور دوسرے شیوخ حضرات ہیں. تو وہ لوگ ربیعہ کی مدد کرنے کے لیے آئے. فجعل ربیعۃ یقول، تو ربیعہ اس وقت تک کہہ رہا تھا، یعنی ان لوگوں نے ربیعہ کو یہ بات کہتے ہوئے پایا، یعنی یہ بات کہتے ہوئے سنا. تو ربیعہ کہنے لگا واللہ لا فارقتک، واو قسمیہ ہے،
قسم بخدا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، الا عند السلطان، مگر بادشاہ کے پاس، یعنی میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جا کر چھوڑوں گا۔ وجعل فروخ یقول، اور فروخ بھی یہ کہہ رہا تھا، یہ کہنے لگا تھا، واللہ لا فارقتک الا بالسلطان۔ دیکھیں وہاں پر عند السلطان لائے، یہاں پر بالسلطان لائے، صرف عبارت کی فصاحت و بلاغت کے لیے۔ قسم بخدا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا مگر بادشاہ کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس لے جا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وَأَنْتَ مَعَ امراتی، امراۃ سے امراتی، اور اس لیے کہ یا ضمیر سے مراد فروخ ابو عبد الرحمن ہے۔ فروخ ابو عبد الرحمن ربیعہ سے کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ تم میری بیوی کے ساتھ تھے۔ وَكَثُرَ الزَّجِيجُ، الزجیج اس کے معنی شور و غل، ہنگامہ۔ کثر کے معنی زیادہ ہونا، کثر یکثر کثرتاً زیادہ ہونا، اور شور و غل زیادہ ہو گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فَلَمَّا بَصَرُوا بِمَالِكَ، تو جب لوگوں نے مالک بن انس کو دیکھا، سَكَتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ الناس کلہم، یہ پورا جملہ جو ہے سکت کا فاعل ہے، اور دوسری صورت میں الناس موقد ہے اور کلن یہ تاکید ہے۔ تابع کے جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے ایک تاکید بھی ہے۔ فقال مالک، تو مالک ابن انس نے کہا، ایھا الشیخ لک سعۃ فی غیر ھذہ الدار، اے شیخ تمہارے لیے اس گھر کے علاوہ بھی بہت ساری کشادہ جگہ ہے۔ سعۃ کے معنی ہم کشادہ کر لیں گے، کشادہ سے مراد یعنی تمہارے پاس جگہ کی گنجائش ہے۔ اے شیخ لک سعۃ، تمہارے پاس گنجائش ہے جگہ کی، فی غیر ھذہ الدار، اس گھر کے علاوہ بھی۔ فقال الشیخ ہی داری، شیخ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ شیخ سے مراد فروخ ابو عبد الرحمن ہے۔ وَأَنَا فروخ مولا بن فلاں، اور میں فروخ مولا بن فلاں، یعنی اور میں فروخ فلاں کا غلام۔ فَسَمِعَتْ امْرَأَتُهُ كَلَامَهُ، تو جب ان کی بیوی نے ان کے کلام کو یعنی فروخ کے کلام کو سنا تو فخرجت، وہ نکلی، فقالت، اور کہنے لگی، ھذا زوجی، یہ فروخ ابو عبد الرحمن تو میرا شوہر ہے، وھذا ابنی، اور یہ ربیعہ تو میرا وہ بیٹا ہے، الذی خلفتہ، جسے کہ آپ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، وانا حامل بہ، جبکہ میں حمل سے تھی، حاملہ تھی۔ فاعتنقا جميعا وبكيا، اعتنقا يعتنق اعتناقا کے معنی باہم گلے ملنا، تو وہ دونوں آپس میں گلے ملنے لگے، وبكيا، اور رونے لگے۔ کون دونوں؟ یعنی ربیعہ اور ابو عبد الرحمن۔ فدخل فروخ المنزل، تو فروخ گھر میں داخل ہوا، وقال، اور کہا، ھذا ابنی، یہ میرا لڑکا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو تو اس وقت چھوڑ کر گیا تھا جب کہ وہ پیٹ میں ہی تھا، وہ 27 سال کے بعد لوٹا تو لڑکے کو پہچان نہیں پایا، جس کی وجہ سے صورتحال پیش آئی۔ قالت نعم، تو ان کی بیوی نے کہا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ قال فاخرجی المال، تو فروخ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ فاخرجی، تم میرے لیے نکالو، المال و مال، الذی لی عندک، جو کہ تمہارے پاس ہے، تم میرا وہ مال نکالو جو کہ تمہارے پاس ہے، وَهَذِهِ مَعِيَّ، اور یہ میرے ساتھ تو 4,000 دینار، 4,000 دینار ہیں۔ فقالت، تو ان کی بیوی نے کہا، المال المال قد دفنتہ، وہ مال جس کو میں نے دفن کر دیا ہے، وَأَنَا أَخْرَجَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ، اور میں اس مال کو، اصل میں ہے وَأَنَا أَخْرَجَ
هذا المال بعد ایام، اور میں اس مال کو چند دنوں کے بعد نکالوں گی۔